السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ سامعین محترم، دین اسلام کے بنیادی جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم ترین رکن وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک اور صاف کرنا، اور اصطلاحی اور شرعی معنی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے لیے اپنے مقررہ مال میں سے مقررہ نصاب کے مطابق جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کا بقیہ مال وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ یہ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاۃ کا حکم دیا ہے وہیں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں 20 مقامات پر جہاں ادائے اقامت صلاۃ کا حکم ہے وہاں ادائے زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جو اس امت پہ نہیں بلکہ سابقہ امتوں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرض تھا۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ سورۃ الانبیاء میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذکر خیر فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان نبیوں کی طرف بھی اس بات کی وحی کی تھی کہ خیر کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ ادا کیجئے۔ تو ادائے زکوٰۃ کا حکم سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی شریعت میں بھی ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر کچھ نبیوں کے نام لیے۔ سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ اپنے اہل والوں کو، اپنے اہل کو، اپنے حلقہ احباب کو اور اپنی امت کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اللہ نے ذکر خیر فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے پوری زندگی کے لیے، ما دمت حیا، جب تک میری سانس میں سانس ہے، جب تک جسم میں جان ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور جب تک میں زندہ رہوں ہمیشہ کے لیے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کا فرما بردار بن کے رہوں، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں۔ تو اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کس قدر اہم ترین ایک فریضہ ہے، اور یہ زکوٰۃ ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے جو انسان اس زکوٰۃ کے فریضے کو ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں ایسی برکت پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو تم زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتے ہو، جو مال اللہ کے لیے دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس میں اور دگنا چگنا بڑھا کر اسے اضافہ کر دیتا ہے۔ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو تم اللہ کے لیے اللہ کے نام پہ دیتے ہو، اللہ تمہیں اس کا متبادل، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دیتا ہے، وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جو لوگ باقاعدگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، پوری امانت اور دیانت داری کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، جس قدر ان کے مالوں میں ان کی زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ ان کے مالوں میں ایسی برکت پیدا کرتا ہے، اللہ ان کے روزی رزق کے لیے ایسے اللہ دروازے کھول دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص جنگل بیابان میں گزر رہا تھا، اس نے بادلوں سے آواز سنی اسقی حدیقۃ فلان، کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دیجئے، یعنی بادلوں کو جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہے فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ یہ بادل جو پانی سے بھرے ہوئے، اب یہ بادلوں نے اللہ کے حکم سے چلنا شروع کیا
نہ جانے کتنا طویل سفر کیا، بستیاں چھوڑی، شہر چھوڑے، محلات چھوڑے، اور ایک باغ اور ایک کھیت کے پاس پہنچ کر اس بادلوں سے پانی برسا اور اس شخص کے باغ کو سیراب کر دیا گیا۔ قصہ مختصر، اس شخص کا عمل کیا تھا؟ وہ اپنی کل پیداوار کے، کل آمدنی کے 3 حصے کیا کرتا تھا۔ ایک حصہ یعنی 1/3، 1/3 جو ہے، 1/3 جو ہے، وہ 1/3 حصہ جو ہے گویا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ فقراء اور مساکین پر، ضرورت مندوں پہ خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اور تیسرا اور آخری حصہ جو ہے 1/3 جو ہے وہ آئندہ کے لیے، آئندہ فصل کے لیے دوبارہ سے جو اپنی کھیت میں بو دیا کرتا تھا۔ تو اپنے مال کے 3 حصے کرنے والا، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ 1/3 جو ہے وہ فقراء اور مساکین پہ خرچ کرنے والا۔ اللہ کی طرف سے انتظام یہ ہو رہا ہے، اللہ بادلوں کو حکم دے رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں بڑا ایک عبرت انگیز، عبرت ناک ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ سورہ القلم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ یہ پورا واقعہ پڑھیے، اس کو دیکھیے، معاملہ کیا ہوا؟ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ یہ بد نصیب کون تھے؟ یہ وہ بد نصیب اولاد تھی کہ جن کا باپ تو ساری زندگی اللہ کے راہ پہ مال خرچ کرتا رہا، ضرورت مندوں پر، مساکین پر، محتاجوں پر، جہاں جہاں اللہ کا حکم تھا وہ خرچ کرتا رہا۔ جیسے ہی باپ کی آنکھ بند ہوئی اور باپ دنیا سے چلا گیا، ناخلف قسم کی اولاد نے کیا کہا؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین۔ اب یہ ساری کی ساری آمدنی ہم آپس میں بانٹ لیں گے، مسکین کو نہیں دیں گے، کسی ضرورت مند کو نہیں دیں گے۔ اللہ کو یہ ان کا معاملہ پسند نہیں آیا۔ راتوں رات ان کا وہ لہلاتا باغ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ یہ مالوں کی زکوٰۃ روک لینا اور خرچ نہ کرنا اللہ کو غضبناک کر دینے والا معاملہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ جتنا ہو سکے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کا باقاعدگی کے ساتھ حساب کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ اس کا ایک بہترین مصرف دینی مدارس ہیں، یہ جامعات ہیں، یہاں پر پڑھنے پڑھانے والے یہ طلباء اور علماء ہیں جو دین کی آبیاری میں، نشر و اشاعت میں مصروف عمل رہتے ہیں، اور دنیا کے امور سے لا تعلق ہو کر للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ تو ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ میں ان کو بھی یاد رکھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس فریضے کو کما حق ہو ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی جب بھی موت دے ایمان و شہادت کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔